بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب جتنے ہمارے نمازی ساتھی ہیں، میں سب کا دل سے مشکور ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمت کی اور مسلسل شروع میں ماشاءاللہ دو پارے پڑے گئے، اس بعد میں درمیان میں گرمی بھی آئی، لیکن ماشاءاللہ آپ جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہمیں بھی ہمت ہوتی رہی اور ہم بھی آتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرما دیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان تشریف لے کر آئے ہیں، ہمارے سجاد سنگی بھائی تشریف لے کر آئے ہیں، چودھری وقار صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ڈپٹی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں، میں سب کا دل سے مشکور ہوں۔ اور ہمارے کمیٹی کی جو ممبران ہیں، بابو بھائی ہیں اور ریحان شیخ ہیں، ہاشم بھائی، باقی بھی جتنے ہمارے نوجوان، میں سب کا مشکور ہوں۔ آپ سب حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لے کر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 مختلف آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن میں 2 قسم کے الفاظ آئے ہیں، تنزیل اور انزال۔ نزل انزل کے الفاظ ہیں۔ انا انزلناہ، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ، دفتن ایک دفعہ۔ مثال کے طور پر جب ہم بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں، ایک طریقہ کیا ہے کہ پوری بالٹی دوسری بالٹی پہ انڈیل دی اور پوری بالٹی جو ہے بھر گئی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مگے سے ڈالتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول 2 طریقوں سے ہوا ہے۔ انزلہ، ایک دم دفتن اس کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا کا پورا قرآن لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور جہاں تنزیل کا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں موقع تھا، حسب ضرورت تھی، مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی پر نازل فرمایا۔ قرآن اس میں مختلف مضامین ہیں، آپ اگر دیکھیں گے اس میں واقعات بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کبھی داؤد علیہ السلام کا ذکر، کبھی جو ہے یاجوج ماجوج کا ذکر، کبھی جو ہے شیاطین کا ذکر، کبھی کافروں کا ذکر، کبھی منافقوں کا ذکر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اور مختلف مقامات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر قرآن کی آیت کے ذریعے وہی بھیجتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ لیکن پورا قرآن پاک ایک دفعہ جو ہے نازل ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیں نا، 1000 مہینے کی جو علماء نے کچھ حساب لگایا کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں، تو علماء نے حساب لگایا 83 سال بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں۔ اب ایک آدمی ماشاءاللہ 16 سال میں جوان ہوا، اس نے روزے رکھنا شروع کیے، تراویح پڑھنا شروع کی، اور ماشاءاللہ 50 سال تک وہ تراویح پڑھتا رہا، تو یہ کتنے مہینے؟ 35 سال۔ تو 35 سال کے ہر سال میں الحمدللہ شب قدر آتا ہوگا، اور آتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر جس شخص نے الحمدللہ عبادت میں گزاری ہوگی رات،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ یہ توفیق دی ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1000 مہینے کو اگر 35 سے ضرب دے دیں تو کتنے ہو جائیں گے. پھر ہر رات کے جیسے میں نے کہا کہ 83 سال اس کی عبادت ہے تو اس کا کتنا اجر ہو جائے گا. اور یہ کیوں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ یہ انعام صرف اس امت کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جو 80 سال تک عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو نوافل کا اہتمام کرتا تھا، عبادت میں مصروف رہتا تھا. صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی اتنی کم ہے، ہم کیسے اتنی لمبی عبادات کر سکیں گے؟ تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور یہ ایسی رات ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، ہر چیز کا حکم لے کر آتے ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ اس سال کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کون بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے. یہ سارا اللہ کی طرف سے طے ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، یہ اتنی بابرکت ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر لے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، وہ خود بھی بابرکت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیلۃ القدر کی شکل میں ایک رات دی ہے. وہ کوئی مخصوص رات نہیں ہے کہ جی مثال کے طور پر ایک رات ہے ہم جاگ لیں گے اور پورے سال پھر مزے کرتے رہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. تو آج بھی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہو. تو اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ گناہوں سے محفوظ ہے اس وقت ہم. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اچھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بات سن رہے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس میں سے اچھی بات جو سن لیتے ہیں اس کی اتباع بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ عقل مند ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ جو بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں اور اچھی باتوں پہ پھر عمل بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے ضرور. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا یہی لوگ عقل والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند بنایا. تو میرے محترم، یہ شب قدر کی مختصر سی میں نے آپ کو تعریف کی. دوسری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم جب جاتے ہیں مالا کنڈ یا اس علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مانسیرا کی سائڈ جب جاتے ہیں، بالا کوٹ جاتے ہیں تو روڈ کبھی ایسے جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایسے زگ زیگ، کبھی ایسے کبھی ایسے. اور ایک وہ روڈ ہے کہ آپ سکھر سے موٹر وے پہ چلے اور بس لیٹ جائیں آرام سے، سیدھا سیدھا، کوئی اس میں ٹیڑھا پن ہی نہیں ہے، بس چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. 5واں گیئر لگا دیا اور بس سیدھا، بالکل کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن مثال سے پاک ہے. قرآن کے بارے میں نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. جیسے موٹر میں بالکل سیدھا ہے، ایسے قرآن بھی بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لیکن یہ راستہ ہمیں ملے گا کیسے؟ تو ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس آیت سے پتہ چلا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اب راستہ ملے گا کس کو؟ ھدی للمتقین، یہ ڈائریکشن دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کو تو یہ قرآن راستہ دکھائے گا. اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہوگا،
متقی نہیں ہوگا تو اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ قرآن پڑھے گا کس کے لیے؟ برکت کے لیے. وہ قرآن کس کے لیے پڑھے گا؟ برکت کے لیے. آج دیکھیں نا دکان کھولتے ہیں تو ایک قاری صاحب کو رکھ دیتے، قاری صاحب آ کے جی قرآن پڑھیں. کوئی ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے جی قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ ہم اس قرآن سے سیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے درد کے ساتھ، جیسے ہم کسی سے گلہ کرتے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. اب یہ دیکھیں اللہ ہم سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الانسان. اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہے، سب جتنے بھی انسانیت ہیں، اللہ نے اس انسان کو پکارا اور کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال کے رکھ لیا؟ تو کن دھوکوں میں پڑ گیا؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا عہدہ، میرا مال، میرا حسن، میرے پاس جو مال ہے، میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے یا میرا بہت بڑا نام ہے، تم ان چیزوں میں پڑ گئے اور اس رب کو بھول گئے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں. دیکھیں نا کتنے لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ پیدا ہو رہے ہیں جو معذور ہیں، جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، پھر بالکل درست کیا. ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ، کان کو کان کی جگہ، ناک کو ناک کی جگہ، اور پاؤں کو پاؤں کی جگہ. کتنے ایسے دیکھیں گے جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جن کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے 2 سر ہیں، جن کے 2 دڑ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسواک، برابر کیا، بالکل صحیح. اگلی چیز کیا فرمائے؟ فعدلک، پیدا کرنے کے بعد ان سب چیزوں میں اعتدال پیدا کیا. ہاتھ میں ایک اعتدال ہے، سننے میں اعتدال ہے، دیکھنے میں اعتدال ہے، سونے میں اعتدال ہے. لیکن 6 گھنٹے ایک آدمی سوتا ہے بالکل فریش، ایسا نہیں سو گئے تو پھر سوتے ہی سوتے رہ گئے، نہیں، اعتدال. جاگ رہے تو نیند ہی نہیں آ رہی. سننے میں اتنا اعتدال کہ بس ایک لمٹ سے سن رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اسپیکر استعمال کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس کی ایک لمٹ ہے، میری آواز کی ایک لمٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس لمٹ کو بڑھا دیتے تو سوتے ہوئے جی ہمیں وہ کیسیٹی کی ساری آوازیں آ رہی ہوتی، سارے ٹریفک کی آوازیں آ رہی تھی. اس بلڈنگ میں جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں سب کی باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی، ان کو ہماری باتیں سنائی دے رہی ہوتی. اللہ نے کیا کیا؟ ایک اعتدال پیدا کیا. اتنے تک سنو گے، اتنے تک نہیں سن سکتے، اتنے تک. اب دیکھو ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں، اگر سب ہمیں نظر آتا، سب ہم سن رہے ہوتے، سب دیکھ رہے ہوتے، کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا. اعتدال، دیکھنے میں اعتدال، سننے میں اعتدال. تھوڑا سا اعتدال سے ہٹ جائیں تو میری طرح چشمہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی ہٹ جائیں تو چشمے کے باوجود بھی اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مائکروسکوپ سے کہ بھئی نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیسے پیدا کیا؟ وہ رب ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اگلی بات کیا فرمائی؟ کہ جس صورت میں چاہا تمہیں بنا دیا. ہاں، کتنا خوبصورت بنا ہے. ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک کا رنگ خوبصورت ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں اس کا رنگ جو ہے دوسرے کا کالا ہے. ایک باپ کا بیٹا ایک بہت بڑا جو ہے ذہین ہے، دوسرا بالکل کمزور ہے. جس کو جیسے چاہا بنا دیا. ایک ان پڑھ جاہل آدمی اس کے بیٹے کو اتنا بڑا ذہین بنا دیا، بلا کا حافظہ دے دیا. اور ایک شخص سے جس کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتا ہے، لیکن اس کا بچہ نہیں پڑھ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی. اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں کرنے کو کہا ہے، بہت سی چیزوں سے ہمیں رکنے کو کہا ہے. فرمایا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. حدیث میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مارو. یہ سب ماں باپ کے لیے حکم ہے. اب ہم دیکھیں نا، اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کتاب دی، اس نے ہمیں ایک حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ کے نبی سے براہ راست اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے. تو جب میرے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، نبی جیسے
ہستی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اس حکم کی اہمیت کو جان لیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا ہوگا اس کا اہتمام۔ تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، دوسری بات کیا فرمائی کہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ گھر والوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں، لیکن اگر ہم نیکی کا حکم کر رہے ہیں اور بچے پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو اگلی چیز کیا فرمائی، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ کی اس نصیحت کا اثر جب ہوگا جب آپ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ قاری صاحب کے پاس پڑھو، نہ پڑھنے پر مار رہے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ بیٹے نماز پڑھو، نہ پڑھنے پر مار رہے ہیں۔ بچہ کیا اثر لے رہا ہے؟ اس کے لیے رول ماڈل تو اس کا باپ ہے نا، اس کے لیے رول ماڈل تو اس کی والدہ ہے۔ جب اس کا والد صاحب نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی والدہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو بچہ کہے گا یہ کیا بات ہے، یہ تو قول و فعل میں کیا ہے، تضاد ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ، باپ اس بچے کو لے کر مسجد کی طرف جاتا ہے، کسی اچھی مجلس میں لے کے جاتا ہے، تو اس بچے کو سمجھ میں آئے گا واقعی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ کسی اچھا فنکشن ہو، بیٹا اچھی طرح تیار ہو جاؤ آج ہمیں جانا ہے۔ کسی حال میں ہو، اچھی قسم کے بینکیوٹ وغیرہ کے اندر جانا ہے، بیٹا اچھے کپڑے پہنو آج میں تمہیں شادی پہ لے جاؤں گا۔ کسی تقریب میں، کسی ایونٹ کے اندر، ہر جگہ کسی فیسٹیول کے اندر بچوں کو لے جا رہے ہیں، لیکن اس بچے کو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، کپڑے اچھے پہنو، بڑی زبردست ایونٹ ہے آج جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کے جو ہے وہ جمعے کا ایک اہم ترین دن ہے۔ اب اس کو کیا پتا جمعہ کیا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز کے اندر یہ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، اس کو ساتھ لے گئے، کسی بزرگ کی مجلس کے اندر لے گئے۔ سینما کے ٹکٹ لا کے بچوں کو دکھانا بہت آسان، بچہ کہتا ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست کام ہے، دیکھو سب جا رہے ہیں، لیکن اس بچے کو تیار کر کے کسی عالم، کسی بزرگ کے بیان سننے کے لیے ہم نہیں لے جاتے، تو بتاؤ اس بچے کی کیا تربیت ہوگی، اس بچے سے پھر ہم کیا گمان رکھیں گے کہ یہ بچہ نیک ہو جائے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین، پھر قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، یہ بھی اللہ کے نبی سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا، اس میں کیا کہا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی اس پہ ثابت قدم رہے۔ اس آیت میں اللہ نے ترتیب بدل لی، پہلے اپنے آپ کو، پہلے اپنی فکر کریں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ تو میرے بھائی، گھر والوں کی بھی ہم پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک وقت کا کھانا نہ بنا دیں تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، نمک کم ہو تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، کپڑوں میں تھوڑی سی سلوٹ آ جائے تو جینا حرام کر دیتے ہیں، 10 باتیں سنا دیتے ہیں اس کو۔ لیکن وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی جو گھروں میں ہے، کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی نہیں کی؟ یا اس کے بارے میں فکر کی ہے کہ اس کی دین کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا، وہ پورے کے علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس میں جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ ایک علاقے کا ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا جی کونسلر ہیں، اس سے اس کے حلقے کے متعلق پوچھ گچھ ہوتی ہے، بھئی یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک شخص اپنے گھر کا بھی نگہبان ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اس کا نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر اس کی تفسیر بھی بیان کیا کہ مرد سے اس کے گھر کے مالک، عورت سے اس کے شوہر کے متعلق، کہ اس کے مال، اس کی اولاد میں اس نے کیا کام کیا۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک ہدایت ہمیں یہ دی ہے کہ نماز قائم کرو، اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے حکم کرو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس قرآن نے آگے جا کر ہمیں معاملات کی درستگی کا حکم دیا، وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اس قرآن نے کہا ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو، کسی کا حق نہ کھائیں ہم، کسی کا حق نہ کھائیں ہم۔ حق تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا نہیں، حق حق ہے،
قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی گھومے گا، اور صاحب حق سے اس کی نیکی لی جائے گی۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بغیر سنگ والے نے بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کریں گے، اس سے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو ہم تو پورے کے پورے دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ، پھر معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ فلانا چور ہے، فلانا جو ہے وہ کیا ہے، لینڈ مافیا ہے، اس نے اتنی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، اس نے اتنے جو ہے نا وہ جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، پرائے جو ہے نا اس نے مالوں پہ غصب کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں اپنے گھر کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کی زمینیں غصب کی ہوئی ہے؟ ہم میں سے کسی نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑا، اور قرآن کے اندر سورۃ النساء کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے، عورتوں کی اتنی اہمیت بیان کی کہ اس کے اندر ساتھ ذکر کر دیا کہ بیٹی کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، اور جی جو ہے اگر باپ کے ساتھ اس کی بہن ہے اس کا اتنا حصہ، سارے حصے اللہ نے کر دیے۔ ہم اپنے آپ کو تو کچھ کہتے نہیں، سب سے بڑے غاصب تو میں اور آپ ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے جی کہ اللہ کا فضل آ جائے گا۔ تو ہم سب سے بڑے مافیا ہیں، سب سے بڑے چور تو ہم ہیں، سب سے بڑے کرپشن کرنے والے تو ہم ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے اولاد پہ خرچ کرو، ہم بار اڑا دیتے ہیں، نشو تماشوں میں اڑا دیں گے، اپنی اولاد کی تربیت پہ نہیں کریں گے، یہ ہم کرپشن کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے کرپٹ ہم ہیں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے ان کی اچھی تربیت پہ ہم خرچہ نہیں کر رہے ہیں، سب سے بڑے کرپٹ تو ہم ہیں۔ تو میرے محترم، اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر کہہ دیا کہ ہر صاحب حق اب دوسرے کا حق ادا کرے، جو جس ہمارے ذمہ حق ہے۔ دین نام صرف نماز روزے حج کا نہیں ہے، دین نام ہے آپ کے عقائد درست ہوں، آپ کی جو ہے عبادات درست ہوں، آپ کے معاملات درست ہوں، معاملات میں یہ لین دین، کس کو لینا ہے کس کو دینا ہے، آپ کی معاشرت درست ہو، جس جگہ آپ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ پڑوس ہیں، آپ کے ساتھ رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں غیر مسلموں کے بھی حقوق عطا فرمائے، اسلام نے تو ہمیں جانوروں کے بھی حقوق عطا فرمائے۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، تو اللہ کے نبی سے اس سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی کہ تم ڈرتے نہیں اللہ سے کہ تم جانوروں پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہو؟ تو ہمارے رحمت للعالمین بنا کر ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا۔ تو میرے محترم، اس قرآن کے اندر جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کے نام سے بیٹھے ہیں، ختم القرآن کی مجلس ہے، ایک تو رسمی ہے نا ہم بیٹھے دعا کر لی چلے گئے، نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہمیں اس ہدایت کی کتاب سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب اس ایک مجلس کے اندر آدھا گھنٹے میں اس کی تفسیر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بس ایک اشارتاً وہ دل کا ایک درد رکھنے کے لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے کتاب دی ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں اس قرآن میں غیبت کے بارے میں کیا کہا کہ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ جائیں گی تو بس غیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ اب غیبت سے بچ رہے ہیں ہم، قرآن نے کہا کہ غیبت مت کرو، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ رمضان کا دن تھا، دو عورتیں تھیں، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، طبیعت خراب، بہت پریشان، یہاں تک کہ ان کی مرنے کی کیفیت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا ایک پیالہ لے کر آؤ۔ جب پیالہ لے کر آیا ان سے کہا کہ اس میں الٹی کرو، ان عورتوں نے الٹی کی تو ایسا بنا ہوا گوشت، تازہ گوشت، حیران ہو گئے کہ بھئی روزے میں اس نے کیسے گوشت کھا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر رہے تھے۔ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا کرونا کو کیسے مان رہے ہیں، ہم سب مانتے ہی نہیں مانتے، دیکھا ہے کسی نے؟ یقین ہے نا ہمارا، اتنا بول رہے ہیں کہ یقین ہے، لیکن اللہ کے اس عذاب کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جب دھوکے کی آنکھ بند ہوگی اور مرنے کے بعد اصل آنکھ کھلے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے جب آدمی جہنم میں جائے گا تو وہاں پکارے گا ربنا ربنا ربنا، قرآن کی آیت ہے، ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ربنا سمعنا، ہم نے سن لیا،
ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، آج ہمیں یقین آ گیا، انا موقنون۔ یہ مولوی جو بیچارے لگے ہوئے تھے ہم مذاق سمجھتے تھے، یہ پتہ نہیں بڑے ڈراتے رہتے ہر وقت، آج ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ یہ بالکل صحیح کہتے تھے، یہ جو ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، رشوت نہ لو، دھوکہ مت دو، دوسرے کے حقوق ادا کرو، ہم سمجھتے تھے تو پتہ نہیں ہے ہمیں جو ہر وقت پریشان کرتے ہیں، آج ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخسوا فیہا ولا تکلموا، دفع ہو جاؤ اسی جہنم کے اندر رہو اور بات مت کرو، ولا تکلموا بات مت کرو، بات کا لفظ تو اچھا ہوتا ہے، بکواس مت کرو، اپنی بکواس بند کر دو، یہی جہنم میں رہو۔ تو میرے محترم، اللہ نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے، یہ رمضان کی شکل کے اندر اور پھر آخری طاق راتوں کی شکل کے اندر ہم اپنے ماضی کا جو ہے وہ صاف کر لیں۔ بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا نا، یار بلیک منی کو وائٹ کر رہا ہے۔ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ تو لوگوں کو آتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو جو ہم نے اتنا بلیک کیا ہوا ہے، جب سے بالغ ہوئے ذرا سوچیں نا، ہم کہاں کہاں ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، کہاں کہاں ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ شیطان ہمیں یہ تو دکھاتا ہے کہ وہ سن 2000 میں تم نے حج کیا تھا، وہ دیکھو فلاں سن میں تم نے اتنے لوگوں کو نا کھانا کھلایا تھا، لیکن کتنی جگہ ہم نے لوگوں کو ناراض کیا، کتنی جگہ اللہ کو ناراض کیا، کتنی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو ہم نے کہ جنازے نکال لیے۔ شیطان ہمیں وہ یاد نہیں دلاتا، شیطان اسی پہ ہمیں کیا کرتا ہے، تھپی دیتا ہے کہ ہو بس تو بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھو تم نے اتنی اتنی نیکیاں کی ہیں، ایسے ایسے اچھے اچھے کام کر رہے ہو تم، یہ اچھے کام ہیں، لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کرتا ہے اور 12 گھنٹے کے بعد جا کے صرف اوور ٹائم لگاتا ہے تو اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اوور ٹائم تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے، یہ سارے نفلی کام ہیں۔ ہم اللہ کی احکامات پر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی شکل میں بہترین موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اور دوسرا اچھے ماحول، اچھے گیدرنگ۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور شیخ سعدی کیا کہتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتا ہے، وہ صحبت طالع ترا طالع کنن، بروں کی صحبت تجھ کو برا بناتا ہے۔ ماحول سے انسان بنتا ہے، گیدرنگ سے آدمی بنتا ہے، تو اپنی گیدرنگ اچھے لوگوں کی صحبت رکھیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ فرمایا بہترین ہم نشین وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، بہترین ہم نشین وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو بس میں اسی پر اپنی بات کا اکتفا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ختم قرآن کا موقع عطا فرمایا۔ پورا قرآن اللہ کے فضل سے، یہ ہمارا کمال نہیں، اس اللہ نے ہمیں، اللہ کے فضل سے ہم نے سنا ہے۔ اور میں تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیں، اس قاری صاحب نے قرآن پڑھا، چونکہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، مزہ آتا ہے قرآن سننے میں۔ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے، تو بتائیں جب اللہ کے نبی پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی کیا شان ہوگی، کیا مزہ آ رہا ہوگا۔ ہاں، ہم شیخ سدیس کی آواز سن کر جھومنے لگ جاتے ہیں، شیخ ماہر کی تلاوت اور شیخ عبد الباسط کی تلاوت سن کر جھومنے لگ جاتے ہیں، دنیا سے بیغم ہو جاتے ہیں۔ تو جب میرا نبی پڑھ رہا ہوگا جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ بتائیں کیا انداز ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، رب العالمین، جب سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کتنا مزہ آتا ہے۔ ہمارے جو نمازی ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ پورا قرآن سنائیں ان کو مزہ نہیں آتا ہے، لیکن جب سورہ رحمان پڑھتے کہتے یار مزہ آ گیا آج۔ لیکن ہماری جب یہاں کر رہے تھے تو ہمارا اسپیکر خراب ہو گیا تھا، تو مجھے والدہ کہنے لگی کہ سورہ رحمان میں وہ نے تو بچیا، سورہ رحمان نہیں سنی آج ہم نے۔ اب پورے قرآن میں سورہ رحمان کا جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی دفعہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، اے انس اور جن، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور واقعتاً اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی لامحدود۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، صرف اپنے جسم کو لے لیں آپ، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ ایک نظام ہاضمہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس نظام ہاضمہ جیسے نظام ہو رہا ہے، خون بن رہا ہے اور اس سے فضلہ تیار ہو رہا ہے، اگر یہ کسی فیکٹری میں کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر میں لگے گا وہ فیکٹری۔ اللہ نے اس چھوٹے سے جسم میں سما دیا اس کو۔
تو بس اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اپنی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں. اب یہ تاکراتیں ہمارے پاس ہے، اس میں بھرپور فائدہ اٹھائیں. جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. الحمدللہ رمضان کے بعد اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم یہاں پر خواتین مستورات کے لیے درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، انشاءاللہ درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ بچوں کا مدرسہ تو ہمارے پاس ہے بچیوں کا، انشاءاللہ بچوں کا بھی ہم شروع کریں گے. تو آپ حضرات سے ہم نہ کوئی فیس مانگتے ہیں نہ کوئی اور چیز طلب کرتے ہیں، بس اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجیں تاکہ وہ قرآن حدیث سے آشنا ہو جائیں. اور یقین جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جتنا گھروں کے اندر بگاڑ ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں بے دینی ہے. بس دین انسان کو درست کرتا ہے. جس گھر میں دین ہوگا، جس بیوی میں دین ہوگا، جس شوہر میں دین ہوگا، وہ گھر جنت سما ہوگا انشاءاللہ. اس کو پتہ ہے کہ میں نے شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اپنے گھر کے اندر دین لانا ہے ہم نے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن حدیث اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے گھر کے بچیوں کو قرآن سکھائیں، اپنی خواتین کو قرآن سے آشنا کریں. انشاءاللہ جب وہ قرآن کا علم سیکھیں گے، حدیث مبارکہ کا علم سیکھیں گے، تو یہ گھر آپ کا جنت ہوگا انشاءاللہ. آپ خوش ہوں گے جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کا استقبال ہو رہا ہوگا، ناجائز فرمائشیں نہیں ہوگی. بہت سے ایسے ہم نے گھروں، وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں یہ ہماری خواہش پوری کرو. ہمیں نہیں پتہ سود پہ لاتے ہو، رشوت لیتے ہو، حرام کماتے ہو، ہمیں تو یہ چیز چاہیے بھائی. یہ بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ بے دینی ہے. جب دیندار بیوی ہوگی کہ نہیں ہم چٹنی پر گزارا کر لیں گی، ہم پانی اور روٹی کے ساتھ گزارا کر لیں گی، لیکن حرام کا لقمہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے. حرام کا لقمہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے. وہ ایک بہت بڑے جنگ تھی، اس میں سپہ سالار جب گیا تو بادشاہ کو حکم آیا کہ جی وہ خبر آئی کہ جی وہ تو شکست ہو گئی. اس کی ماں کے پاس گیا وہ بادشاہ کے بھی بیٹے کو شکست. اس سے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو شکست ہو. تھوڑے عرصے بعد پھر خبر آئی، موبائل تو تھا نہیں، پھر ایک مخبر آیا خبر دی کہ نہیں جی وہ تو فتح ہو گئی. تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، بیوی کے پاس گیا کہ بھئی آپ نے اتنے کانفیڈنس سے، ایسے اعتماد سے کیسے کہہ دیا؟ تو اس ماں نے کہا کہ الحمدللہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں نے حرام لقمہ نہیں کھلایا اس کو. میں نے کبھی جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا. اور جب یہ پیدا ہوا تو کبھی میں نے بغیر وضو کے سے دودھ نہیں پلایا، باوضو کے دودھ پلایا. اور کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی میں نے حرام لقمہ نہیں کھایا. تو جس بچے کی پرورش میں نے اس طرح حلال طریقے سے کی ہے، وہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، وہ جنگ سے بھاگ کر نہیں آ سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا کبھی جنگ سے بھاگ کر نہیں آ سکتا، شکست نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. میں آپ تمام بھائیوں سے ایک بار پھر آپ سب کا مشکور ہوں، اور جنہوں نے قرآن سنا ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جتنے ہمارے مہمان آئے میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے اتنا وقت ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرما دے. ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح انشاءاللہ ہماری چلے گی. جو احباب آتے ہیں ہماری نگین سینٹر والے لوگ تو آئیں گے انشاءاللہ. مختصر تراویح ہم روزانہ انشاءاللہ یہاں اہتمام سے پڑھتے رہا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين. ارحم علينا، ارحم على أولادنا، ارحم على أزواجنا، ارحم على عائلتنا، ارحم على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سمعنا أطعنا، ربنا سمعنا. یا اللہ، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ ختم القرآن کی مجلس ہے، اور یا اللہ یہ طاق رات ہے، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جتنے ہمارے لوگ پریشان اس مجلس میں ہیں
یا اللہ اس مجلس میں نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پریشانیوں کے لیے کہا ہے آپ کے علم میں ہے، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں، سب کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما دیں، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل مرحمت فرما دیں، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیں، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آج اولاد کی وجہ سے ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یا اللہ سب کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ سب کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے حلال روزگار عطا فرما دے، اللہ جو صاحب روزگار ہیں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی روزی کی مشکلات حل فرما دے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں جنہوں نے اپنی بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اے اللہ میری والدہ کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و قارب ہیں سب کو صحت نصیب فرما دے۔ اس مجلس میں جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سعید بھائی ہیں ان کی ہمشیرہ کورونا کے مرض میں مبتلا ہے، دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اور بھی جتنے ہمارے عزیز و قارب دوست احباب بیمار ہیں یا اللہ اس وبائی مرض کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، ہمارے مسلمان پاکستان کے اندر باہر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، جتنے ہمارے عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، خصوصاً میرے والد صاحب، اس کے علاوہ اور یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کا نام لینا مشکل ہے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دے، اے اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، شام والوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، فلسطین والوں کی مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے کشمیری مسلمان یا اللہ سال ہونے کو ہے، یا اے اللہ ان کو آزادی عطا فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کے چنگل سے ان کو نجات عطا فرما دے، اور یا اللہ وہ ظالم جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے، یا اللہ آپ نے اپنے اللہ ہونے کو بتا دیا، نہ ہتھیار کسی نے استعمال کیا نہ کسی نے اسلحہ استعمال کیا، اور وہ لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، یا اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے اللہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسے ظالموں کو پکڑ لے، یا اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑ لے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا دے، اور یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہمارے ہندوستان میں بھی بھائی جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ بیچارے کرونا میں ہیں، وہ مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے، مسلمانوں کے لیے برا نہیں سوچتے، یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کو بھی یا اللہ اس موذی مرض سے محفوظ فرما دے، اور بھی جہاں جہاں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اے اللہ یہ ہمارے حافظ صاحبان جنہوں نے قرآن سنایا ہے سب کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما دے، ان کے والدین کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما دے، ان کے مرحومین یا اللہ آج ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ آج ان کی قبروں میں ان کا بھرپور ان کو اجر عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمارا یہ جو ختم کے اندر جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری سرپرستی کی، یا اللہ سب کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما دے، اور اے اللہ ہماری اس بلڈنگ کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس بلڈنگ سے اللہ ہمارے دین کے چشمے جاری فرما دے، اس بلڈنگ میں اللہ ہماری رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ ہم پھر آپ سے دعا کرتے ہیں، آج کی بابرکت اور بابرکت یہ مجلس سے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔